بس ان کلمات کے ساتھ میں اب شروع کرتے ہیں آغاز. خواجہ صاحب آپ بحث تو کر چکے ہیں, آپ بہتر سمجھیں گے کہ اٹارنی جنرل کے کو سن لیں, پھر آپ ان کا بھی رائٹ, آپ کا یقیناً جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے, تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. تو میرے اور آپ نے دلائل لکھ کے بھی دے دیے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. with my help of my two grandsons, یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری ہے. نہیں سوری خواجہ صاحب, میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے, نہیں یہ باتیں نہ کریں. بائی دا ہیلپ آف مائی گرینڈ سنس, یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. جی ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو اٹارنی جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں, دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر, میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر, میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اور جو بل چیلنج ہوا ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں, کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے, اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا, ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے, یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے, تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں, ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل کو اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan, my lord. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. کدھر ہیں, دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. تو دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر, ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my lord. Very نہیں, مختصر, ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں, مختصر بات کر لیں تو کر لیں. My lord, I would. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں, اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ Of the same submission, I have a petition number 33. پھر آپ پلیز بتا دیں, آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو؟ If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے. آپ جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سر. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس کے لیے, کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی پیٹیشنر ہے, موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں؟ He is an advocate and former president of the Islamabad High چلیں آپ سینئر ہیں, آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں. CP20. I have already filed concise statement, my lord. And concise statement. 20 ایک سے ان کی نکالنے پٹیشن. Concise statement is 8279, my lord. CP20. جی If I'm permitted, My lord, if I may. پلیز. my lord, I will just be reading the Act 17, my lord, before I
commitment. चौधरी साहब, अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उस पर बहस करना चाहें तो कर मैं दीजिए। उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाजत दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है, तो आई वुड बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my that impression. is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act, 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my Lord, so far as this Section 3 is concerned, my Lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection
shall be filed within 30 days of the commencement of the act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had two-thirds majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned, until and unless there is two-thirds majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 239 of the Constitution, wherein two-thirds majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my Lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be most suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and it has been established, my Lord, by law, Constitution, as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my Lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution Petition 20 and page, my Lord, I'll just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely upon a news item, No, my Lord. which may or may not be true. My Lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my Lord. A question arose in certain proceedings before this Honorable Court in another case, and I think we submitted him even Ek second. on the last date Please, of hearing. please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the Parliament, did you write to the Speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not Did me. you write to the Speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your Lordships to. I'm summon asking the you a simple record of question. the You didn't write proceedings. to the Speaker. My Lord, we are. We are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information
from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Assembly Speaker? You would write to the Registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. There are certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, Please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. one thing I So must please say. argue your own case. Forget My Lord, what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case, it's not the individual's case, this is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items... Please, again which you may be relevant have for the- assumed My Lord, yourself. देखिए ये ना कीजिए. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the My nation. Lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights for that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my Lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this tell us what are those. many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए. ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है. इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए. ये अदालती आज़ादी को इसलिए दिफा करना चाहिए क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है. तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को. तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. आप मेरा सवाल, बात समझ गए, इस पर रोशनी डालिए. बिल्कुल समझ गया. मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बजाते खुद अगर फर्ज करे तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो
ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر سو فار ایز 184(3 از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ میں ہے سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ میں نہیں یہ پا کہہ رہا رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3 جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. چلیے میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ حقوق وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹ حوالے سے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس my lord, if your lordship may just permit me, 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز، یہ سارا، اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604، اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739 اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن پہ سر.
لیجسلیٹو کمپٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو. ایز آئی سبمیٹڈ مائی لارڈ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751. دین پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 105 and PLD 2000 Supreme Court 869. Item 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا 4th شیڈیول میں شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے. لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل طور پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا. اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ اور سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265. اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923 سے ای ہے اس کا سب ہیڈ. انٹینٹس آف دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن یہ ججمنٹ 1992 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202. اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole, not one part. یہ PLD 1999 Supreme Court page 57. اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888. اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی that's correct my lord. 888 جی اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ H. آلریڈی PLD 2015 سپریم کورٹ 401 ریفر کیا ہے. اس کا سب ہیڈ C at page 598. And again, PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے.
میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی، ہاں جی، یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی، مختلف ریلیونٹ بکس، جس میں پاکستان کے متعلق بھی، کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی، اور اگر اجازت دیں تو چودھری صاحب بڑی محنت کی آپ نے، جی آپ ماشاءاللہ. آپ کی توجہ کے لیے سے نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں، یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. یہ پیج 14 پہ پیرا 10 ہے. اس کا سب ہیڈ ہے پاور آف جوڈیشری ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن. یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے، صفحہ بتا دیں. 14A 14A. 14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے، ٹائٹل ہے کتاب کا، آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14A ہے. 14 کے بعد ہمارے پاس 15 ہے. 14 میرے پاس نہیں ہے. یہ پیرا 10 ہے، ذرا دیکھیے. میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے، پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے. شاید رہ گیا ہو. پیج 18 پہ ہے، یہ پیج 18 پہ ہے، یہ پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے، یہ فنڈامنٹل لا آف پاکستان. پیراگراف 10 مسنگ ہے. آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں، میرے والی میں پتہ نہیں، میرے ساتھی کے پاس ہے. کسی کے پاس میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے. چلیے آپ وہ رہ گیا ہے تو وہ والا ہمیں دے دیجیے گا، ایک صفحہ رہ گیا ہے. یہ میں دے دوں گا. یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28. وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں، سب مائک کے قریب. 27 پہ، ہاں 27 ہے، پیج 23 پہ. جی ہاں جی 23 پہ. جی فرمائیے. یہ ہے پوزیشن انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کمپیئرڈ ود دی پوزیشن انڈر پریزنٹ کانسٹیٹیوشن. اس کا نیچے جو پیرا ہے، لاسٹ پیرا، وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کسی کے پاس ہے نہیں پیپر. 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف. 23 اور لاسٹ پیرا. اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے. یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے، میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں. دی جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دی پراپر power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it and regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislative power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا. 28 power to declare law unconstitutional. اچھا یہ دیکھیے، یہ میں تو اس سے بالکل ہی یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے بروئی صاحب کا، جوڈیشری ڈپارٹمنٹ، میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظ. ذرا ایک سیکنڈ. جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دا پراپر پاور ان دا گورنمنٹ
to determine whether a statute be or be not constitutional. मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ. हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है to determine. ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है. ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा. आपने तो हमें मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट. उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया which is not good. हम तो फिर आप चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे सामने. वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त. जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था. जी दुरुस्त. क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? मेरा ख्याल है कि with the passage of time, definitely, what already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो माशाल्लाह को हमने मुशर्रफ के माशाल्लाह को. वकील साहब जरा here please. This book, Broi साहब की किताब was published in May 1958. Martial law लगा था October 1958. This book predates martial law. It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct. It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ. आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब के पास नहीं है. ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional law. वही से हमने as a matter of fact calling regarding it, government capital G means the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये lecture है, lecture 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia. उन्होंने American judgments भी cite की. देखिए चौधरी साहब, because he's quoting someone ना, तो obviously उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. But ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था to elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला बेसिकली इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी. पैरा 28 जो है, power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो it's very relevant. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance,
that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is been, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक section है, वो आपने भी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may sound like this is a quote-unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and 3 words. इकराम साहब इकराम साहब जवाब दे इकराम मैं अपने प्लीज मदर साहब ये जवाब दे रहे थे मैं आपसे एक और चीज उसमें पूछ लूं. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा राइट से आपके सॉरी ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं तो आइन का जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वालिशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है कमेंट्री है वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस and what is the ultra virus? You have to point out such articles in the constitution. उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 191 है डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी आपके सामने
اب میں کانسٹیٹیوشن کی طرف آتا ہوں بٹ پرمٹ میں دس از دی بیسک کہ جی الٹرا وائرس تو آپ اپنے آئین کی شکوں سے ڈکلیئر کروائیں گے نا. جی میں گزارش کرتا ہوں اگر اجازت دیں تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ بیسیکلی ول آف دی پیپل یہ میں کیوں کہتا ہوں. اب میں کانسٹیٹیوشن کی طرف جاؤں گا ویری ریسپیکٹفلی لیکن اگر اجازت ہو تو میں اے آر کارنیلیس صاحب کی ایک دیکھیے 45 منٹ فرام دا واچ آپ کو مل چکے ہیں. اگر آپ کو سوال بہت اچھے سوال ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کے تحریری جواب دینا چاہیں یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایسا جواب دے دیں بعد میں کہیں وہ بہتر ہوتا میں یہ کہتا. تو آپ ذرا اور بھی وکیل ہیں ہم آپ کو پورا دن سننا چاہتے ہیں مگر اجازت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس کیسز بھی ہیں. اس کو ہم نے اس اونٹ کو کنارے لگانا ہے. صرف ایک 4 لائنیں میں ضرور پڑھوں گا آپ کی توجہ کے لیے. بتا دیجئے نا وہ اسی میں سے کون سا پیج ہے صفحہ بتا دیں پہلے. یہ لا اینڈ جوڈیشری ان پاکستان یہ کتاب انہوں نے لکھی جسٹس اے آر کارنیلیس صاحب نے. اس کا چیپٹر 25 ہے صفحہ 41 پہ 41. Yes, sir. جی فرمائیے. A.R. Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. یہ نہ پڑھیے نا پڑھ دینا جو بات کرنے کی ہے. یہ اگلی 4 لائنیں ہیں. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 کانسٹیٹیوشن تھا 98 کا انہوں نے حوالہ دیا. اگلی لائنیں سینٹر سے میں پڑھوں گا. Added to this power given to the courts to pronounce upon the constitutionality of all laws. Where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the constitution, it was liable to be invalidated. اس پہ تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اور ہمارے ساتھی مظہر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ وہ بتا دینا کون سی شک کا ان کی وائلیٹ ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی. سب سے پہلے میں صاحب ایک سیکنڈ. جی. There are 2 questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question, whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are 2 different questions. One is of competence, second is of conflict. تو آپ ان کو علیحدہ علیحدہ بتائیے کہ جی کمپٹنس کیوں نہیں ہے اور اگر کمپٹنس نہیں ہے تو that ends the matter. You cannot do it. پہلی بات تو But if there is competence, then we look at the other aspect. کہ آپ نے قانون تو پاس کر دیا but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے گزارش کی آرٹیکل 239 میں ایک چیز اگر if this case gets out of hand totally تو جتنا وقت آپ لیں گے دوسرے پٹیشنرز کا وقت میں پھر اس کو کنٹین کروں گا. جی دیکھیے کہ آج کے بعد یہ کیس نہیں چلے گا یہ آپ سوچ لیجئے. اب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی باریکیوں میں چلے جائیں اور ہم آپ کو بالکل وقت دیں گے مگر پھر آپ تیار رہیے رات تک بیٹھنے کے لیے آج کے دن. بسم اللہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے حضرات کو بھی وقت دینا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی دے ہیو دی رائٹ سر. میں گزارش کرنا چاہوں گا ویری پریسائزلی یہ جو اوتھ ہے اس کو میں صرف وہ جو 3 لفظ ہیں پرزرو کرنا ڈیفینڈ کرنا پروٹیکٹ کرنا یہ اس کو میں ایک حصار قرار دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے
جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ چودھری صاحب دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے, کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں, آپ نے سمپل 2 باتیں بتانی ہے. مائی لارڈ جسٹس اجلاس صاحب نے آپ سے پوچھا کہ یہ کمپٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے. آپ کے پٹیشن میں دیر از نو گراؤنڈ ان دس, کوئی آپ نے گراؤنڈ نہیں لیا کہ یعنی آپ کمپٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے اظہار, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ از اگینسٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. سمپل سی بات ہے, یہ بتا دیں کہ یہ فلاں شخص سے کنفلکٹ کر رہی ہے, دیٹس آل. آپ اتنا لمبا نہیں سمجھ رہا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 239 بذات خود بار کرتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طرح سے بھی لیا نہیں جا سکتا. اب دوسری بات 39 پڑھ تو لیجیے, کیا ہے 239 پڑھیے نا. میں پڑھ یہ تو بل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نا, لا بنانے. A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم, کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ کہ پارلیمنٹ کمپٹنٹ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے, کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے this essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the parliament was not competent to make this law which has the effect of amending the constitution. That's my lord, that's my submission. یہ چودھری صاحب اس طرف, My lord, as I see this law and its provision, all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the parliament not competent to legislate beneficially for the people? میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ کی ہو تو پھر وہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ آئین تھوڑی امینڈ ہوا ہے. میں آپ سے صرف ایکسیس ٹو جسٹس, میں آپ سے ایکسیس ٹو جسٹس کا پوچھ رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ بار کرتا ہے. آرٹیکل 8 باقاعدگی سے فریم ورک ہے جس کے اندر پابندی لگائی گئی کہ آپ نے اس کو کسی طرح سے بھی معاشرہ 2 ایکسیپشن ہیں اس میں کہ ایمرجنسی میں کچھ پروویژن سسپینڈ ہوں گی. وکیل صاحب 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھے گئے, سب نے پوچھے ہیں. ایک لیجسلیٹو کمپیٹنس پہ بتا دیجئے اور ایک الٹرا وائرس پہ بتا دیجئے. اور آپ کہتے ہیں کہ کمپیٹنس ہے ہی نہیں پارلیمنٹ کی لا بنانے کی. پارلیمنٹ واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو لیجسلیٹ. ایک ہو گیا, بتائیں تو صحیح کیسے کہ پارلیمنٹ لا ہی نہیں بنا سکتی, بتائیے کیوں؟ اس وقت بتائیے پروویژن بتائیں نا, نہیں ہے کمپیٹنٹ. میں آرٹیکل 239(3) That is amendment in the constitution. That is amendment in the constitution, not about the law. اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ بیسیکلی یہ جو لیجسلیشن ہے, یہ لیجسلیشن ایک طرف تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کو مکمل طور پہ ریگولیٹ کر رہی ہے. یہ ہوگی دوسری بات سر. دیٹ آلسو That is the effect, sir. That is the effect. آگے میں عرض کروں سر. اس کے بعد میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ابھی جب بھی ہوں گے کسی طرح سے بھی, تو میں یہ گزارش کروں کہ وہ کسی طرح سے بھی وہ لیجسلیشن
वैलिड नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीजें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी। सो दैट इज द आर्गुमेंट। फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब। अब कौन से हसन इरफान आएंगे या दूसरे साहब आएंगे? आ जाइए, आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी। 9019 Malot. 19 है? It's Mudassir Hassan Jura. Lord, I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा दीजिए जी। My Lord, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details I have mentioned in my arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I'm confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has two parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We No, haven't my Lord, asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue your case as My you Lord, want to. this is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the contents of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, Your Lordships have to implement that law, because it says, subject to Constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is something which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. My Lord, that is... No, please, आगे बढ़िए ना. My Lord, 33%. What sort of argument is My Lord, this? because it touches upon the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, And please. if it's a fact that pillar, then... आगे बढ़िए. My Lord, the second point is, of course, if Your Lordship may see Article 50, if I may... 50? 50, my Lord. And these points, my Lord, I'm trying to show to Your Lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you tell us what points you're making before we start reading something at My Lord, random? this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my Lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President... Please argue your petition. My Lord, that is... Which ground is this? My Lord, that is... Where have you stated?